أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. حافظ حامد رضا قادری صاحب اس وقت تلاوت کلام پاک پیش کرے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. سورہ فاتحہ اور اس کا ترجمہ پیش کروں گی. الحمدللہ رب العالمین. وہ رب ہے تمام جہانوں کا، مالک ہے روز جزا کا. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. دکھا ہم کو راستہ سیدھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام، نہ ان لوگوں کا نہ بھٹکنے والوں. صدق اللہ العظیم. اس صورت میں پورا قرآن سمویا ہوا ہے. اور وہ رب واقعی میں جب ہم کہتے ہیں نا وہ رب ہے تمام جہانوں کا، تو وہ میرا تیرا رب نہیں. اس نے دنیا میں جو چیز پیدا کی ہے وہ اس کا مالک ہے، وہ اس کا خالق ہے، اس نے تخلیق کی ہے. اور ہم عاجز ہیں. وہ جب چاہے کن فیکن، وہ جب چاہے پیدا کر دے، جب چاہے ختم کر دے. اس کے حکم کا ایک اشارہ ہم برداشت نہیں کر پائیں گے. جب ہم کہتے ہیں نا حشر کا میدان ہوگا، حشر کا میدان ہوگا اور ہم ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے. ماں بیٹے کو، بیٹا ماں کو. برے حالات ہوں گے. جیسے یہ سوچے کہ جس ماں نے اپنے جگر گوشے کو اپنے شکم سے پیدا کیا اور حشر کے میدان میں وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے نہیں، یہ کون سا عالم ہوگا. لیکن ایک ہے جس نے ہماری بخشش کی، ہمیشہ دعا کی ہے، جس نے ہمیشہ کہا ہے میری امت امتی امتی امتی. اب یہ سوچنا پڑے گا ہمیں کہ ہم نے اپنے لیے کیا منتخب کیا ہے. جو اس کے امتی ہوں گے وہ سیدھا جنت میں جائیں گے. جو اس کو ماننے والے ہوں گے، جو اس پر درود بھیجنے والے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام نے کہا یا رسول اللہ. ذکر کروں گی عبادت رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن کی. آج ہے 27ویں اور آج ہے جمعۃ الوداع. آنے کی بہت خوشی ہوتی ہے، جانے کا بہت غم ہوتا ہے. پیدا ہوتے ہیں تو لڈو بانٹے جاتے ہیں، خوشیاں بانٹی جاتی ہیں جب ہم پیدا ہوتے ہیں. جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بہت روتے ہیں.
رمضان بھی ایسا ہے، رمضان آ رہا ہے، روزے رکھیں گے، سحری اٹھیں گے، روزہ کھولیں گے، اور اب جا رہا ہے تو بڑا دل دکھی ہے. پھر یہ کہاں رکھیں گے دسترخوان؟ کہاں آئے گی وہ اذان کی آواز جب ہم اپنے منہ میں وہ قطرہ پانی ڈالیں گے کہ لوگ جو پانی کو ترستے ہیں، یہ احساس ہوگا ہمیں ان بھوکوں کا. پھر 12 مہینے کے بعد 1 مہینہ پھر انتظار کرنا پڑے گا، 11 مہینوں بعد پھر یہ آئے گا، 11 مہینے ہم پھر بھول جائیں گے. کیا یہ ہمیں سکھاتا ہے ہمارا دین کہ صرف 1 مہینہ تم نے اچھا کام کرنا ہے، 1 مہینہ ہم نے یاد کرنا ہے، 1 مہینہ ہم نے عبادت کرنی ہے، لگ کے لگاتار عبادت کرنی ہے، 1 مہینہ دسترخوان لگانا ہے، پھر ہم نے بھول جانا ہے؟ کیا ہمیں یہ ہمارا دین سکھاتا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں. اللہ پاک کہتے ہیں کہ چاہے جیسے قرآن پاک ہم پہ نازل ہو، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ چاہے آپ ایک لمحہ، کہتے ہیں نا تھوڑا سا، آپ جب قرآن کو کھولیں چاہے 2 سورتیں پڑھیں، معذرت لمحہ کہہ دیا، چاہے 2 لائنیں پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ، تو قرآن بھی خوش ہو جاتا ہے کہ مجھے کھولنے والا، پڑھنے والا موجود ہے. نہ صرف آپ اس وقت قرآن کھولیں جب آپ کے ماں باپ دوسرے جہاں میں چلے جائیں پھر آپ قرآن کھولیں، اس سے پہلے کھولیں، پڑھیں اسے. قرآن غلاف میں لپیٹنے کی جگہ نہیں ہے کہ اس کو لپیٹ کے رکھ دیا جائے، اسے کھولیں، پڑھیں، روزانہ کھولیں. اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے جب تلاوت کی آواز آپ کے کان میں پڑتی ہے، تو بہت خوشی ہوتی ہے. جب آپ سجدے میں اللہ پاک کے گڑ گڑا کے سجدہ کرتے، جس دن آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ میرے رب کو سجدہ بہت پسند ہے، تو آپ سجدے سے نہیں اٹھیں گے. میرے رب کو سجدہ اتنا پسند ہے. اور جب وہ کسی آزمائش میں آپ کو مبتلا کرتے تو سمجھ لیں کہ اللہ پاک آپ سے بہت محبت کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، وہ چاہتا ہے. اور آپ نے سنا ہوگا، بلکہ یہ سب ہوا ہے، تمام انبیاء کرام پر ایک آزمائشیں اتری ہیں. اللہ پاک ان سے بہت پیار کرتے تھے اور ان کو کڑی آزمائشوں سے گزارا ہے. اللہ معاف کرے، توبہ، ہم لوگ اس قابل ہی نہیں. ہمیں تو ذرا سا کچھ کہہ دے تو ہم لوگ، ہائے اللہ تو نہیں ہمیں دیکھا ہے، میں ہی ہوں، مجھے ہی آزمائش دیتے ہو، ایسے کرتے. اللہ معاف کرے. ہمیں شرم بھی نہیں آتی. اس کی 100 نعمتیں دی ہوئی ہیں، 1000 نعمتیں دی ہوئی ہیں، اگر ایک آدھ نعمت وہ نہیں دیتا تو اس سے شکوے گلے کر دیتے. جو اس نے دی ہے اس کا تو شکر کر لو. ایک آنکھ نہ دے تو پھر بتاؤ نا کیسے دیکھو گے، ایک ہاتھ نہ دے تو پھر بتائیے گا کیسے آپ 2 چیزوں کو اٹھا سکتے ہیں، 2 ٹانگیں نہ دے تو پھر بتائیے گا چلیں گے کیسے. لیکن وہ جو دیتا ہے اس کا شکر نہیں ہے، جو نہیں دیتا اس کے لیے رونا بہت ہے. اللہ ہمیں معاف کرے. میرا میسج آج، کیونکہ جمعۃ الوداع ہے، رمضان ہم سے گزر رہا ہے، یہ وہ میں باتیں کر رہی ہوں جو ہم بس اب دنیا داری میں پھر چل پڑیں گے اسی ڈگر پر جہاں ہمیں صرف میں پڑی ہوگی اور کچھ بھی نہیں. بھول جائیں گے ہم سب، نیکیاں بھول جائیں گے، دینا بھول جائیں گے، بس سب مجھے مل جائے، میں ہوں میں ہوں میں ہوں. یہ تکبر ہمیں لے ڈوبے گا، ہم برانڈ کرنا شروع کر دیں گے. ایسا ہی ہے نا. دیکھو ہم نے کتنے اچھے کپڑے پہنے، تمہارے ابو نے کپڑے نہیں دلائے. اپنے بچوں کے اچھی تربیت کریں تاکہ وہ سب کو برابر سمجھے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اور ایک اور بات کروں، جب پیدا ہوتے سب ایک جیسے ہی، ہم لوگ بغیر تن پہ کپڑا نہیں ہوتا، سب اسی طرح پیدا ہوتے ہیں. اور جب دنیا سے جاتے ہیں تو سب کے جسم پہ کفن ہوتا ہے. کوئی بھی اپنے ساتھ یہ ساز و سامان، یہ مال متا لے کے نہیں جاتا. تو کس بات کا نخرہ، کس بات کا تکبر؟ میرے رب کو تکبر پسند نہیں. بس یہ ہے رمضان اور یہ ہے عبادت رمضان. میرے لفظوں میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو میں آپ سے بھی معذرت چاہوں گی، اور میرا رب مجھے اپنے حبیب کے صدقے، مولا علی کے صدقے میں معاف کرے اگر میرے لفظوں میں کچھ چناؤں میں غلطی ہو گئی ہو، کیونکہ میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے. میں توبہ کرتی ہوں اپنے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے کہ اللہ پاک مجھے معاف کرے. کہ میں نے کسی کی دل آزاری کر دی ہو تو مجھے معاف آپ بھی کیجیے گا، کیونکہ انسانوں کا یہیں پر ہی حساب کتاب برابر ہو جانا چاہیے. پھر وہاں پہ میں کیسے منہ سے جاؤں گی کہ اگر آپ کی دل آزاری کر دی ہو. تو جی ناظرین، آج ہے جمعۃ الوداع، بچھڑنے کا وقت. بہت دکھی ہو جاتا ہے انسان. اور آج ہم اس کی فضیلت بھی سنیں گے کہ جب رمضان چلا جائے کہ دوبارہ ہم نے اس دنیا میں چلے جانا ہے. ایسا تو نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا خیال رکھنا پڑے گا ورنہ ہم بالکل بھول جائیں گے. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا جو عمرہ کر کے آتے شروع میں تو بڑا ان کے اندر ایک بڑی ایک وہ ہوتی ہے یا نماز، یہ وہ آہستہ آہستہ پھر وہ دنیا کی طرف لوٹ جاتے ہیں، دنیا داری.
اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کرنا کیسے. احتیاط بہت ضروری ہے. تو میرے پروگرام کے آن بان شان کون ہے ماشاءاللہ پورے رمضان میرے ساتھ رہے, تو میں ملواتی ہوں آج خوبصورت گفتگو. آج وہ ہمیں پھر آگاہ کریں گے. 27ویں تو ختم ہو گئی ہے, کل 26ویں تھی تو انہوں نے بڑی اچھی فضیلت بیان کی, لیلۃ القدر 27ویں, اور آج ہے جمعۃ الوداع, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جمعۃ ایک انہوں نے خطبہ دیا تھا اور وہ پہلا اور آخری تھا. اور اسی طرح ہم آج جمعۃ الوداع کے بارے میں تھوڑی, کیونکہ میں نے سنا ہر جمعہ ہمارے زندگی میں آتا ہے اور وہ درود پاک بہت پڑھا جاتا ہے. یہ میری اب دیکھنا ہے کہ اب مزید کون سی ہمارے رہنمائی ہو سکتی ہے. جو باتیں ہمیں نہیں معلوم وہ بتائیں گے مفتی غلام غوث انور مدنی صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں بھائی؟ میری تمام باتوں کا اب آپ نے چور نکال دیجیے, کہیں کوتاہی ہو اس کے لیے معذرت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک پوری سورہ مبارکہ سورہ جمعہ کے نام سے نازل فرمائی, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو, جب جمعے کی نماز کے لیے تمہیں بلایا جائے تو سب کام کاج چھوڑ کر صرف صحیح کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف. جمعے کا دن جو ہے وہ تمام دنوں کا سردار دن کہا گیا ہے, اور جمعے کے دن کو ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے. یعنی یہ دن جو ہے وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان دنوں سے بھی زیادہ اہم دن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرما رہا ہوتا ہے. جب یہ عام جمعے کا عالم ہے تو ذرا سوچئے کہ جو رمضان المبارک میں جمعے آتے ہیں ان کا عالم کیا ہوگا, ان کی فضیلت کیا ہوگی. علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو رمضان میں جمعہ آتا ہے اس کی ہر ساعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما رہا ہوتا ہے. تو ذرا سوچئے کہ جب رمضان المبارک کا عام جمعہ, اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما رہا ہوتا ہے, تو پھر جمعۃ الوداع کا عالم کیا ہوگا, اس کی فضیلت کیا ہوگی. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان المبارک کے آنے کی خوشی منائے اور جانے پر غم کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کو لازم قرار دے دیتا ہے, یا اور اس کی بخشش فرما دیتا ہے. جو عاشق رمضان ہوتا ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا عاشق ہوتا ہے, یقیناً جب رمضان المبارک آتا ہے تو اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے کہ اب وہ مہینہ آ گیا ہے کہ جس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمتوں کا اور برکتوں کا مہینہ قرار دیا ہے. جب وہ جانے لگتا ہے تو ان کا دل افسردہ ہو جاتا ہے کہ وہ تمام رونقیں, وہ تمام برکتیں جو ہے وہ ہم سے جا رہی ہیں. تو جمعۃ الوداع یہ ہمیں میسج بھی دیتا ہے, یہ ہمیں بتاتا بھی ہے, یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ دیکھو میں جا تو رہا ہوں, میں رمضان جا رہا ہوں, لیکن جس طرح رمضان میں تم نے برکتوں کو سمیٹا تھا, رحمتوں کو سمیٹا تھا, بخششوں کو طلب کیا تھا, اے مسلمانوں میرے جانے کے بعد بھی پورے سال اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا, برکتیں سمیٹتے رہنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں لوٹتے رہنا. سبحان اللہ, رحمتوں کی بات ہے, برکتوں کی بات ہے. تو میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنوں گی ہمارے دونوں حافظ حامد رضا صاحب سے. جی, اور ان کا ساتھ بڑے خوبصورت جو ہیں وہ میں کاشف امام صاحب سے کہوں گی کہ خوبصورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شاعری ہے ساتھ ساتھ چلتی رہے. جی, کرم کے آشیاں نیک کیا بات ہے, آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. سبحان اللہ, آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. کتنے نانے ہیں انہیں کے نواسے بھی ہیں, کتنے نانے ہیں ان
کے نواسے بھی ہیں ابن حیدر کے نا کی کیا بات ہے ابن حیدر کے نا کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے سبحان اللہ کہ لخت جگر علی کا ہے زہرا کا پھول ہے لخت جگر علی کا ہے زہرا کا پھول ہے یہ ہیں رسول پاک سے ان سے رسول ہے اور عالم کبھی امام کو پیاسا نہ بولنا عالم کبھی امام کو پیاسا نہ بولنا پانی میرے حسین کے قدموں کی دھول ہے بات ہو رہی ہے آپ علیہ السلام کے گھرانے کی آستانے کی تو شاعر لکھتے ہیں کہ نبی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں نبی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں انہی کے نقش و قدم پر چل کر اصول بنتے ہیں اور میرے آقا کی گھرانے کی عظمتیں جو پوچھو میرے مولا کے گھرانے کی عظمتیں جو پوچھو ارے علی تو وہ ہیں جن کے بچوں کی سواری سبحان اللہ جی 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 کتنے نانے ہیں انہیں کے نواسے بھی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کتنے نانے ہیں انہیں کے نواسے بھی ہیں کتنے نانے ہیں انہیں کے نواسے بھی ہیں ابن حیدر کے نا کی کیا بات ہے ابن حیدر کے نا کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے اور بات رخصت بھی ہو آقا ہو سامنے وقت رخصت بھی ہو میرے آقا ہو سامنے وقت رخصت بھی ہو آقا ہو سامنے قضا تیرے آنے کی کیا بات سبحان اللہ ہے سبحان اللہ قضا تیرے آنے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے ماشاءاللہ سبحان کاشف اللہ امام صاحب مصطفیٰ جانے کیا بات ہے نقیب محفل نقیب شمع محفل بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام میرے امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کی وصیت تھی کہ جب میں وصال کر جاؤں تو میری قبر کو اتنا اونچا بنانا اس کی ہائٹ اتنی رکھنا کہ فرشتے جب تشریف لائیں قبر میں تو میں کھڑے ہو کر کہوں کچھ اس طرح کہوں کہ مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام فرشتے کہیں کہ کیا کہتے ہو ان کے بارے میں تو میں کہوں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام بات رخصت بھی ہو سبحان اللہ آقا ہو سامنے وقت رخصت بھی ہو آقا ہو سامنے وقت رخصت بھی ہو میرے آقا ہو سامنے قضا تیرے آنے کی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ قضا تیرے آنے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے اور فاطمہ علی سبحان اللہ کیا بات ہے اور حسن پھر حسین ماشاءاللہ حامد رضا ماشاءاللہ فاطمہ علی اور حسن پھر حسین بی بی فاطمہ علی اور حسن پھر حسین تو سیدہ کے گھرانے کی کیا بات ہے سیدہ کے گھرانے کی کیا بات ہے کاشف بھائی
خوشبو سی آ رہی ہے میرے منہ سے پھول کی، خوشبو سی آ رہی ہے میرے منہ سے پھول کی، کیونکہ میں بات کر رہا ہوں زہرا بطول کی، میں بات کر رہا ہوں زہرا بطول کی، خوشبو سی آ رہی ہے میرے منہ سے پھول کی۔ بہت ہی مشہور واقعہ ہے، سرکار علیہ السلام نماز میں تھے، حسنین کریمین سجدے میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام سے فوراً وحی نازل ہو جاتی ہے کہ سجدے کو لمبا کر دیا جائے۔ تو اسی بات کو کوٹ کرتے ہوئے شاعر لکھتے ہیں کہ دروازہ بطول پر امامت کھڑی رہی، دروازہ بطول پر امامت کھڑی رہی، آداب مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، اور در پشت حسین سجدے میں تھے حضور، در پشت حسین سجدے میں تھے حضور، ارے بیٹھے رہے حسین عبادت کھڑی رہی، بیٹھے رہے حسین عبادت کھڑی رہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی حامد، فاطمہ علی اور حسن پھر حسین، فاطمہ علی اور حسن پھر حسین، بی بی فاطمہ علی اور حسن پھر حسین، تم مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، سیدہ کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حافظ حامد رضا قادری، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ۔ اچھا جی، ماشاءاللہ خوبصورت محفل، کاشف بھائی ہے نا، حافظ نے تو خوبصورت محفل ہماری رونقیں بڑھا دی، اور جمعۃ الوداع ہے، اور بس کہتے ہیں ہمارے ہاتھوں سے یہ رمضان جا رہا ہے، اور دعا کرتی ہوں، دعائے خیر کرتی ہوں، اللہ پاک جو ہے ہمارے نصیب میں اگلا رمضان بھی ہمیں نصیب کرے۔ اور جی ہمارے درمیان بہت ہی سینئر نعت خواہ ہیں ماشاءاللہ، محفلوں میں جاتے ہیں، اور کیا ان کی بات ہے، ثنا خواہ ہیں، اور یہاں پر موجود ہے سید زبیر رحمانی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مفتی صاحب کا لکھا ہوا کلام کے ہائے مفتی صاحب کے کلام، کیا بات ہے زبیر بھائی۔ اور جی کاشف بھائی، آپ کی جو ہے نا ساتھ ساتھ خوبصورت اشعار ساتھ ساتھ ہوں۔ جی نبی کے ذکر سے میرا مقام بڑھتا ہے، نبی کے ذکر سے میرا مقام بڑھتا ہے، نبی کے ذکر سے میرا مقام بڑھتا ہے، حضور کا ہو کرم جس پہ وہ سنورتا ہے، حضور کا ہو کرم جس پہ وہ سنورتا ہے، نبی کے ذکر سے کلام پاک کی سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ واضح کلام پاک کی آیات سے ہے واضح، حضور آپ کے دم سے نظام چلتا ہے، حضور آپ کاشف بھائی بات کا ذکر کیا کہ قرآن پاک میں آیت قرآن پاک میں اللہ فرمائے کہ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا،
اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیوں نہ بلند ہو؟ کیونکہ دنیا میں جو کچھ بھی ملا ہے تو میرے مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے، زمینوں کو زمان ملا ہے تو میرے مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے، مکینوں کو مقام ملا ہے تو میرے مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے، یہی نہیں صدیق کو صداقت ملی ہے تو میرے مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے، فاروق کو عدالت، عثمان کو سخاوت اور حیدر کو شجاعت ملی ہے تو میرے مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے، حسین کو شہادت ملی ہے تو میرے مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے، ارے قرآن ملا ہے تو میرے مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے، قسم ہے رب ذوالجلال کی، رحمان ملا ہے تو میرے مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے۔ کلام پاک کی آیات سے ہے واضح یہ حضور آپ کے دم سے نظام چلتا ہے، نبی کے ذکر سے، اور حضور آپ کو قاسم بنایا ہے رب نے، حضور آپ کو قاسم بنایا ہے رب نے، ارے تمہارے نام سے عالم یہ سارا چلتا ہے، تمہارے نام سے عالم یہ سارا چلتا ہے، نبی کے ذکر سے درود پڑھتا ہے انور جو دل سے آقا پر، درود پڑھتا ہے انور جو دل سے آقا پر، تو کرم حضور کا اس پر ضرور ہوتا ہے، کرم حضور کا اس پر ضرور ہوتا ماشاءاللہ بات ہو رہی تھی درود کی، درود پڑھتا ہے جو بھی آقا پہ کرم اس پر ضرور ہوتا ہے، درود اس پر جو پڑھتا ہے آقا پہ کرم ضرور ہوتا ہے، نظر کرم ضرور ہوتی ہے۔ تو شاعر لکھتے ہیں کہ نبی نبی بس پکارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے کہ جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے، اس لیے کہا نا کہ نبی نبی بس پکارتا ہوں، نبی نبی بس پکارتا ہوں۔ اور بات ہوئی درود کی کہ یا رب نظروں کو آج ایسی بنائی دے، یا رب نظروں کو آج ایسی بنائی دے، جدھر دیکھوں مدینہ دکھائی دے، مدینہ دکھائی دے، اور ایک کاش ایسی روانی ہو ان ہواؤں میں، ایک کاش ایسی روانی ہو ان ہواؤں میں، جو بھیجوں نبی پر درود تو جواب سنائی دے۔ سبحان اللہ، بات ختم کر دی بھائی، کیا جو دل سے آقا پہ اللہم صلی تو کرم حضور کا اس پہ ضرور ہوتا ہے، حضور کا ہو کرم جس پہ وہ سنورتا ہے، نبی کے ذکر سے میرا مقام بڑھتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اور سید زبیر رحمانی صاحب اس وقت ہمارے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائے تھے، اور مفتی صاحب سے ذرا سے بات کرتے ہیں، پھر ہم لوگ نعت خواں کی جانب چلتے ہیں۔ مفتی صاحب، جمعۃ الوداع، اور بس یہ وداعی ہے، اور دل ذرا سا دکھی ہے، ذرا نہیں بولا بہت دکھی ہے،
بس کہتے ہیں رمضان پھر نصیب ہوں گے نہ ہوں گے. اور ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے, ہمیں کیا کیا پڑھنا چاہیے؟ جب گزر جائیں گے ماہ 11 آئے آئے تیری آمد کا پھر شور ہوگا, آئے آئے کیا بھروسہ میری زندگی کا, الوداع الوداع ماہ رمضان. یقیناً یہ رمضان المبارک جب ملتا ہے تو خوشی تو ہوتی ہے, لیکن جانے کا بہت زیادہ غم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آئندہ سال یہ رمضان دوبارہ ہمیں دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو. یہ رمضان کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مہمان بن کر آیا تھا, پتہ نہیں یہ رمضان کو ہم خوش کر بھی پائے ہیں یا نہیں. آئے آئے ایک دل کی کیفیت ہی عجیب ہوتی ہے, اور ہر شخص رو رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے اس رمضان کو ویسے اس کی خدمت کی ہے جیسے اس کی خدمت کرنی چاہیے تھی, ویسا اس کا حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے. وہ رو رہا ہوتا ہے کہ یہ دوبارہ یہ جتنی بھی رونقیں ہیں برکتیں ہیں یہ دوبارہ مجھے ملیں گی یا نہیں ملیں گی. تو میں دیکھنے والے جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں میں ان سے صرف یہ کہوں گا کہ چند دن باقی ہیں, جتنا ہو سکے سمیٹ لیجئے نیکی, کثرت کے ساتھ استغفار کریں. اور آج کا دن جمعے کا دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسی ساعت ہوتی ہے کہ جس میں جو مانگا جائے اللہ ضرور دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان. وہ پھر رمضان کا مہینہ اور وہ بھی جمعۃ الوداع کا دن ہو, تو جتنا ہو سکے بس دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے, انشاءاللہ اللہ ضرور بگڑی بنائے گا. بے شک بگڑی بنائے گا میرا اللہ. اور استغفار آخری عشرہ, اور اب ہے جمعۃ الوداع بھی, وہ بھی ہمارے لیے آخری. اور پھر یہی دعا کروں گے اللہ پاک جو اس وقت جو ہے دعا کر رہے ہیں ہاتھ بلند کریں, اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمت کرے, اور اللہ پاک ہمیں سعادت نصیب کرے کہ آگے بھی ہم لوگ عمرہ کریں, حج کریں, اور آگے رمضان بھی ہمیں نصیب ہو. آمین سم آمین. اور نعت خواہ یہاں پر موجود ہے ماشاءاللہ عامر, ان سے سنتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیار سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. جی عامر. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مدینے سے بلاوا رہا سبحان ہے, سبحان اللہ. مدینے سے بلاوا رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, یا رسول اللہ یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, مدینے والا کی بلوا رہا ہے, مدینے نہیں چلتی یہاں کسی کی, مدینے والا ہی بلوا رہا ہے.
لوگوں کے پاس بہت پیسے ہو جاتے ہیں لیکن جب تک وہاں سے اجازت نہ ملے تو بندہ نہیں جا سکتا. لوگ حج عمرہ کے پیسے اسباب بہت زیادہ ہیں لیکن جب تک اجازت نہ ملے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ سے تو انسان نہیں جا سکتا وہاں پر. تو کہ میرا دل مجھ سے پہلے مدینہ جا رہا ہے کہ دربار مصطفیٰ میں پہنچنے سے پہلے ہی مدینہ دل جو ہے ہمارا مدینے پہنچ چکا ہے خیالوں میں. تو شاعر اسی بات کو دیکھتے لکھتے ہیں کہ کیوں آ کے رو رہا ہے دربار مصطفیٰ میں, کیوں آ کے رو رہا ہے دربار مصطفیٰ میں, بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں, اور ہر درد کی دوا ہے دربار مصطفیٰ میں, اور سینے میں ہاتھ رکھ کر میں دل کو ڈھونڈتا ہوں, سینے میں ہاتھ رکھ کر میں دل کو ڈھونڈتا ہوں اور دل مجھے ڈھونڈتا ہے دربار مصطفیٰ میں. سبحان اللہ. اور نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے گئے, نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے گئے. کیا بات ہے. زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے, زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے, اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے, یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے. زمانہ جتنا لنگر کھا, کیا کہتے ہیں کاشف بھائی, کاشف بھائی جتنا لنگر کھا رہا ہے کہ ہاں بڑی سخی ہے فاطمہ, ہاں بڑی سخی ہے فاطمہ, اور شاعر لکھتے ہیں کہ روٹی تیرے ہاتھ کی پکی, روٹی تیری ہاتھ کی پکی عرش تک رہی ہے فاطمہ, عرش تک رہی ہے فاطمہ, کہ ہاں بڑی سخی ہے فاطمہ. اور بروز محشر جو ہے حشر کا میدان برپا ہوگا, مختلف پاک دامن بیویوں کی آمد ہوگی, لیکن جب سیدہ کائنات حضور علیہ السلام کی بیٹی جب تشریف لائیں گی صدا آئے گی کہ تمام احباب جو ہے اپنے گردنوں کو جھکا لو, محمد کی بیٹی سیدہ کائنات تشریف لا رہی ہیں. جتنا لنگر کھا رہا ہے آؤ در زغرا پر پھیلائے ہوئے دامن, یہ نسل کریمہ کی لجپال گرانا ہے. زمانہ ان کا لنگر کھا رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عامر اس وقت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے, اور ہم مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں اور سوال کرتے ہیں. درود پاک ویسے بھی اگر رمضان نہ ہو تو لوگ ہر جمعے کو خاص اہتمام کرتے ہیں اور درود پاک زیادہ پڑھتے ہیں, اس کی فضیلت ہمارے لیے رمضان میں اور ایسے ہی جمعے میں کیا ہم کہتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن یا جمعرات اور جمعے کی درمیانی جو رات ہوتی ہے, اس دن جو بھی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے, عام دنوں کا درود جو ہے وہ فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں, لیکن جمعے کے دن جو درود پاک پڑھتا ہے میں مصطفیٰ خود اس کا درود پاک پڑھنا سنتا ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود ہمارے درود پاک کو سن رہے ہیں, اور یہ چونکہ ماہ رمضان المبارک ہے ہی نیکیوں کا مہینہ, ہے ہی برکتوں کا, رحمتوں کو لوٹنے کا مہینہ, تو اس میں ہمیں جتنا ہو سکے ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں. علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے. نماز ہم پڑھتے ہیں
روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں یا حج کرتے ہیں، اس عبادت کا ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں ہے، لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے محبوب پر درود پاک پڑھ رہا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی غلام غوث انور مدنی ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ہماری رہنمائی کرتے چلے جا رہے ہیں، ہماری نالج میں بڑا اضافہ ہو رہا ہے. اور اس وقت نعت خواہ موجود ہیں جواد قادری صاحب جی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے. بڑے پیار سے درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. جی حاضر ہے در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے. محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے. میں کب آنے کی قابل تھا، میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا. میں کب آنے کے قابل تھا، میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا. سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے. محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے. میں کر کے ستم اپنی جا پر، میں کر کے ستم اپنی جا پر، قرآن سے جاؤں گا سن کر. میں کر کے ستم اپنی جا پر، میں کر کے ستم اپنی جا پر، قرآن سے جاؤں گا سن کر. آیا ہوں بہت شرمندہ سا، یا ہوں بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے. حاضر ہے در دولت پہ گدا، حاضر ہے در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے. سبحان اللہ سبحان. جواد قادری صاحب اس وقت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرے تھے. اچھا جی مفتی صاحب، وہ کون سی ایسی، میں چاہتی ہوں جاتے جاتے کوئی نہ کوئی میسج ہم شیئر کرتے، وہ کون سی ایسی بات ہے جو ابھی تک ہمیں نہیں معلوم، جمعۃ الوداع سے جو متعلق یا رکھتی ہو یا تعلق رکھتی ہو، جو ہمیں اور ہمارے آنے والے
बच्चों को अभी भी इससे ना वाकिफ है। देखिए जुम्मतुल विदा जो है वो ये आखिरी जुम्मा हम विदा करने के लिए, यानी इस रमज़ान के आखिरी जुम्मे को हम अलविदा कह रहे होते हैं कि अब ये जुम्मे के बाद कोई और जुम्मा नहीं आएगा। अच्छा रमज़ान सुने, जुम्मा कयामत जब होगी तो भी जुम्मे का ही दिन होगा। जी हाँ बिल्कुल, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि क़यामत जो है वो जुम्मे के दिन ही कायम होगी, और जुम्मे के दिन ही अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम नबीना अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया है, और इसी दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम नबीना अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर नाजिल फरमाया, यानी आप ज़मीन पर उतरे, और इसी दिन यानी जुम्मे के दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह आला नबीना अलैहिस्सलाम की जो कश्ती है वो जूदी पहाड़ से इसी दिन देखो टकराई इस थी। दिन का कितना जी हाँ। मकाम है। जुम्मे को सबसे बड़ी बात यह है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस जुम्मे के दिन को ईद का दिन करार दिया। आए हाय। आज लोग इस फड्डों में, इन बातों में पड़े हुए हैं कि हम जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ। कह सकते हैं या नहीं कह सकते, यानी सही। ये ईद कहाँ से आ गई? ये ठीक दो है। ईदें हैं इस्लाम में, तो ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, ये ईद मिलादुन नबी कहाँ से निकाल ली? भाई ईद मिलादुन नबी तो एक साइड पे करें, पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जुम्मे का दिन ईद है, आए हाय। तो इसको भी तो ईद का दिन करार दिया है। तो मालूम ये हुआ कि ये जुम्मा जिस हस्ती की वजह से मिला है, ये कायनात जिस हस्ती की वजह से मिला है, जिस दिन वो कायनात में तशरीफ लाए हैं, तो उस दिन को ईद के दिन कहने में क्या ममानत हो सकती है और क्या मसला हो सकता है। अच्छा एक और भी बात है, जुम्मे को ज़ाहिर बात है मैं अपने घर में जो देखती थी, पहले ये तो जुम्मे को छुट्टी होती थी, और मेरे वालिद साहब, मैं कहती हूँ हमारे घर सुबह 10 बजे से एक वो होता था कि कपड़े इस्त्री करने हैं शलवार कमीज रेडी होनी है, और मेरे भाइयों ने तैयार होना है, मेरे वालिद साहब अपने नाखून वगैरह तराशना, फिर वो जाते जाते मेरी वालदा से पैसे लेके जाना मस्जिद में डालने हैं, और पूरा एहतमाम, फिर आलू गोश्त स्पेशली बनते थे। जी हाँ, और मेरे वाले से मतलब इस पूरा एक घर में ये वो होता था, सहाबा माहौल इकराम होता था। का मामूल हुआ करता था कि सहाबा इकराम सुबह से ही, फजर के बाद नहीं, से मैं ही, सच कह रही हूँ, इतने फजर के एहतमाम बाद से, होता जी, था जी, हमारे घर में। ये फजर के बाद से ही जुम्मे की नमाज की तैयारी में मशगूल हो जाते वो सहाबा इकराम, और जुम्मे की नमाज कायम होने से पहले पहले वो मस्जिद में तशरीफ ले जाया करते थे। आज हमारा अलमिया ये है कि जुम्मे का दिन होता है, और जब इमाम साहब बिल्कुल खुतबे के लिए खड़े हो जाते हैं, या इमाम साहब रकत शुरू करती हैं, तो दौड़ते हुए जाते हैं, भागते हुए जाते हैं कि किसी तरीके से हम जुम्मे की नमाज में पहुंच जाएं। तो यहाँ भी मैसेज सिर्फ ये है कि देखिए ये जुम्मे का दिन जो होता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया कि इसमें एक ऐसी साद है कि जो दुआ मांगी जाएगी अल्लाह कबूल फरमाएगा। तो हमें ये चाहिए कि जुम्मे का एक प्रॉपर एहतिमाम करें। जुम्मे के दिन अपने बाल कटवाना, इसी तरह ज़ेरे मुँह नाफ के बाल कटवाना, एक्स्ट्रा जो बाल होते हैं उन बालों को साफ करना, इसी तरह नाखून वगैरह तराशना, ये सुन्नत मुबारक है। तो इन चीजों को, इसी तरह गुस्ल करना ये मुस्तहब है, सुन्नत मुबारक है। खुशबू लगाना ये सुन्नत मुबारक है। अच्छे कपड़े, उजले कपड़े पहनकर मस्जिद में जाना ये सुन्नत मुबारक है। लिहाजा एक एहतिमाम करके जो है हमें जुम्मे की अच्छा मुफ्ती साहब, ये जो जाहिर सी बात है पहले जुम्मे में वैसे तो 5 वक्त नमाज होती है, लेकिन जुम्मे से पहले खुतबा दिया जाता है, उसका हमारी जिंदगी पे क्या असर पड़ता है? देखिए जुम्मे के दिन जो खुतबा दिया जाता है, ये खुतबा देना ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है, और खुतबा सुनना ये वाजिब है, और जुम्मे की नमाज के लिए खुतबा जो है वाजिब है, और इसका सुनना भी वाजिब है। यानी खामोशी के साथ जुम्मे की नमाज का जो खुतबा दिया जाता है उस खुतबे को सुनना वाजिब है। और चूंकि वो अरबी में होता है तो लिहाजा हम तो अरबी नहीं है, तो उससे पहले उर्दू में जो तकरीर होती है, जो बयान होता है, उस बयान में हमें जरूर जाना चाहिए, उसमें हमें सीखने को मिलेगा। और उलमा इकराम जो हमें सिखाएंगे, जो शरई मसाइल सिखाएंगे, जो अवेयरनेस देंगे, जो हमें रहनुमाई हमें फराहम करेंगे, हमें जरूर उसमें शरीक होना चाहिए। लेकिन कम अज कम हमें अरबी के खुतबे को सुनने के लिए मस्जिद में जरूर जाना चाहिए। अच्छा, मैं अक्सर मेरे घर में आवाज आ रही होती है, वो कोई ना कोई, जैसे हम लोग हर रोजे में एक टॉपिक एक हमने मुकर्रर किया, उस पर गुफ्तगू की, तो बिल्कुल खुतबे में भी कभी मियाँ बीवी के हुकूक, कभी वालिदैन के हुकूक,
ایسے ہی اور بچوں پہ شفقت یا اس طرح کی بہت ساری باتیں کانوں میں آواز آ رہی ہوتی ہے تو میں کہتی ہوں دیکھو کتنی اچھی باتیں بتا رہے ہیں. یہ رہنمائی جی ہی ہے نا, یہ ہدایت ہی دے رہے ہیں نا ہمیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو. تو اہل علم اگر ہمیں سکھا رہے ہیں تو ہمیں ضرور ان کے بیان کو سننا چاہیے, ان کے بیان میں بالکل. اور نماز سے پہلے لوگ جو جاتے ہیں یہ تو بڑا اجر و ثواب ہے. اور یہ جو لوگ بیچارے بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں نماز, بس وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب وہ کہے اللہ اکبر, اور وہ پھر جا کے دوڑتے ہیں. چلے اللہ پاک قبول کرے, وہ ذات ہے بڑے غفور الرحیم. یہاں پر موجود ہے بابر ثنا خواں, ان کے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے سنتے ہیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ, صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ, یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ, یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. اور دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ. خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ, خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلو علیہ. جی میں زبیر بھائی آپ سے التجا کروں گی, ذرا ہمارے ساتھ کچھ میرے پیارے بھائی جو ہیں کاشف بھائی بھی جو ہیں وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر اور ذکر کلام کے اندر جو اشعار سناتے ہیں وہ نعت اور خوبصورت ہو جاتی ہے. جی بسم اللہ. یہ ناز یہ انداز کیا بات ہے زبیر بھائی, ہمارے نہیں ہوتے, یہ ناز یہ انداز, یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. زبیر بھائی کیا بات, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, یہ
नाज ये अंदाज, हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार अगर आप हमारे सुभान अल्लाह। काशिफ भाई, कि सरकार अगर आप हमारे नहीं होते, कि सरकार के करम से सब काम चल रहे हैं, सरकार के करम से सब काम चल रहे हैं, हम तो दरे नबी के टुकड़ों पे पल रहे हैं। और आता है जो भी मांगने जाता नहीं है खाली, आता है जो भी मांगने जाता नहीं है खाली, कि हम जैसे खोटे सिक्के भी सरेआम चल रहे हैं, हम जैसे खोटे सिक्के भी सरेआम चल रहे हैं, कि जबी को अपनी झुकाकर मांगो हुजूर देंगे ज़रूर देंगे, दिलों को कासा बना के मांगो हुजूर देंगे ज़रूर देंगे, जहाँ से मौला अली ने मांगा, जहाँ से हर एक वली ने मांगा, उन्हीं की चौखट पे जाके मांगो हुजूर देंगे ज़रूर देंगे। सुभान अल्लाह। जी ज़ुबैर भाई, अगर आप मिलती ना अगर भीग हुजूर आपके दर से, तो इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज। और हासिल कलाम शेर, क्यों जिक्र सहाबाना करे जिक्र नबी में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों जिक्र सहाबाना करे जिक्र नबी में, क्या चांद के नजदीक सितारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात छिड़ी साहबा कराम की, माशाअल्लाह। कि शायर लिखते हैं, क्या खूब लिखते हैं खुलफाए राशिदीन सिद्दीक उमर उस्मान हैदर के बारे में, कि मर्द जलाल मर्द हुनर भेज दिया, मर्द जलाल मर्द हुनर भेज दिया, ऊंचे बदन पर ही ऊंचा सर भेज दिया, और बढ़ने लगा था जोर जब जहालत की फौज का, बढ़ने लगा था जोर जब जहालत की फौज का, तब कहीं रोहे जमी पर सिद्दीक उमर उस्मान हैदर को भेज दिया, तब कहीं रोहे जमी पर सिद्दीक उमर उस्मान हैदर को भेज दिया, मर्द जलाल मर्द हुनर को भेज दिया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, खूबसूरत काशिफ भाई और ज़ुबैर भाई ने एक खूबसूरत सुरूर महफिल, नकीब महफिल है तो सुरूर महफिल तो खुद ब खुद ही हो जाता है। जहाँ नबी का जिक्र हो वो महफिल में खुद ही महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। और जी नाज़रीन, हम लोग यहाँ पर ब्रेक लेंगे, लेकिन उससे पहले अली इब्राहिम आई हॉस्पिटल का स्पेशल पैकेज देखते हैं, क्योंकि ये है सेगमेंट छोटी सी नेकी का, और हमने भी करनी है छोटी सी नेकी और बन जाना है अली इब्राहिम आई हॉस्पिटल का हिस्सा। क्योंकि कहते हैं ना कि जो हम नेकियां करते हैं, जो हम अपना ज़कात खैरात सदक़ात देते हैं, वो भी एक नेकी में ही शुमार होता है। तो क्या आप नहीं बनेंगे अली इब्राहिम आई हॉस्पिटल का हिस्सा? यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद और देखते हैं स्पेशल पैकेज अली इब्राहिम आई हॉस्पिटल। मदद ज़रूर करनी है।